میں پکڑوانا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ ایک قانون کی حکمرانی کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. پھر نہ کوئی عہدہ دیکھے گا، نہ کوئی معاملہ دیکھے گا، آپ کو گریبان سے پکڑ لے گا اور گاڑیوں سے نیچے اتار لے گا. یہ کام نہ کریں. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن آپ کام ایسے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں اگر بات کر رہا ہوں آپ کی نظر سے میری بات گزر گئی تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، چلو اس کو اٹھا لو. اٹھانے سے کیا ہوگا کہ آپ کے کرتوت تو نہیں بند ہونے والے. کرتوت بند کریں. کرتوت بند کریں گے تو پاکستانی مشتعل نہیں ہوں گے. میں بھی تو پاکستانی ہوں. السلام علیکم. پاکستان کے بہتر مستقبل کی خواہش لیے عتیق اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج آپ سے یہ ڈیبیٹ ہوگی کہ پاکستانی بھکاری کیوں بنے، یعنی میں اور آپ کیوں بھکاری بنے. اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں زیر زمین اتنے سارے ذخائر ہیں کہ ہم دنیا میں بادشاہت قائم کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھکاری ختم نہیں ہوتے. بھکاری جو ہے وہ اس وقت حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو اور مجھے انہوں نے بھکاری بنا رکھا ہے. پاکستان کے اندر اتنے سارے وسائل ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ اس پوزیشن پر ہمیں لے آئے ہیں کہ IMF ہمیں $1 ارب کی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک ہمارے سامنے انکار کر رہے ہیں، اور ہماری جو ہے انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ اور پورے میڈیا چینلز کے اوپر ہماری بھکاری پن کی جو ہے وہ ایک تصویر پیش کر رہا ہے اور بے عزتی کر رہا ہے کہ وہ جو ایک لوگ ہیں پاکستان کے خود مختار لوگ اور خودداری والے، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے پاکستان کی اتنی حد تک ہو. تو اتنی بے عزتی بالکل ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے مکمل ولاگ دیکھیے گا. آج اس میں جو باتیں کروں گا وہ حقائق پر انشاءاللہ مبنی ہوں گی. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور یہ ویڈیو جو ہے اپنے فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کریں. دیکھیے کہ آپ کے اور میرے درمیان جو لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے ووٹوں سے آپ کا جو ضمیر بعض اوقات خرید لیتے ہیں، یا وہ آپ کا ووٹ لے کر کے جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں وہ آپ کی اور میری جنگ کبھی بھی نہیں لڑتے. وہ کس چیز کی جنگ لڑتے ہیں؟ وہ اپنے بزنس کو تحفظ دیتے ہیں، اپنی دہاڑیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی شوگر ملوں کے بارے میں اپنی شوگر ملوں کے بارے میں قانون سازی کرتے ہیں، اس کو سینٹ سے تحفظ دیتے ہیں، قومی اسمبلی سے بزنس کو تحفظ دیتے ہیں، اور ایسے بزنس کرتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے ان کی جیب جو ہے مزید گرم ہو جائے. شوگر مل مالکان مطلب آپ کو جس ریٹ پر بھی چینی بنا لیں اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں سارے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، اور گنا لیتے ہیں کسان سے، اس کو رلا کر پیمنٹ دیتے ہیں. ان کے گنے سے ہی جو ہے وہ جناب جو ہے آگے چینی بنا لیتے ہیں اور بیچ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پیمنٹیں کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں، آپ کو بیٹریوں کی ضرورت ہو، UPS کی ضرورت ہو، جنریٹروں کی ضرورت ہو، جو کہ پچھلے سابقہ 10 سالوں سے ضرورت تھی، آپ کی بجلی کو زبردستی بند کیا گیا. بجلی کو بند کر کے، جبکہ آپ کی کیپیسٹی پوری تھی 20,000 میگا واٹ کی، لیکن اس کے باوجود جو جنریٹروں کو زبردستی بند رکھوا کر یہاں پر سیاست کھیلی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بجلی دی جاتی تھی 12 گھنٹے بند اور 12 گھنٹے بجلی دی جاتی تھی. پھر آپ کو جنریٹر کی ضرورت پڑتی تھی، UPS کی، وہ سارا امپورٹ ہوتا تھا، اور امپورٹ پارلیمنٹیرین کرتے تھے، اور جس ریٹ پر ان کا ایک کنٹینر آتا تھا اس سے مطلب ایک کنٹینر اور خرید سکتے تھے بیچ کے، یعنی اتنا منافع ہوتا تھا. تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ سونا بھی موجود ہے، پاکستان کی زمین کے اندر جو ہے وہ تیل بھی موجود ہے. تیل کے کنویں جب کھولنے کی باری آتی ہے تو پتہ نہیں کون سی طاقتیں پاکستان سے اسرائیلی کمپنیوں کو سپورٹ کرتی ہیں، اور جب وہ زیر زمین تیل نکالا جاتا ہے تو وہ بند کر کے اس کو چلی جاتی ہیں. اب شہباز شریف نے بھی کہا کہ بند کنووں کو ہم جو ہے وہ کھولیں گے، تیل کے بند کنووں کو، اور عوام کو ریلیف دیں گے. اور بھائی آپ کا باپ بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکتا. آپ ہیں انٹرنیشنل نوکر، اور نوکر کبھی بھی جو ہے وہ پاکستانیوں کو سپورٹ. یہ وہی شہباز شریف ہے جس نے ایک ٹی وی مناظرے میں بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ پاکستانیوں کو حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں تو کیا امریکہ آپ کو تورا بورا بنا دے گا. یہ شہباز شریف کے مشہور الفاظ ہیں، یعنی پاکستانیوں کو ان کو حقوق دینے کی بات پر جو ہے وہ پاکستان تورا بورا بن جائے گا. یہ موجودہ وزیر اعظم نے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی مناظرے میں بات کی ہوئی ہے. تو آپ کے پاس نمک ہے، کوئلہ ہے، جپسم ہے، لوہا زیر زمین ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تانبا ہے، مطلب آپ کے پاس سونا ہے، سونے کے $500 ارب کا پہاڑ ہے. تو بھائی کون سی انٹرنیشنل طاقتیں جو ہے وہ آپ کو یہ زیر زمین جو ہے چیزیں نہیں نکالنے دیتی ہیں، اور آپ پاکستان کے لیے $1 ارب کے لیے کشکول اٹھا کے پھر رہے ہیں.
एक एक पहाड़ 500-500 अरब डॉलर का है। मतलब किसने हमें भिखारी बना के रखा हुआ है? वही जो जिन्होंने यहां से दौलत को लूटकर बैरून मुल्क में भेजा और पूरी दुनिया में बिजनेस किया। वो अपने बिजनेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं उनके नौकर बनकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और यहां से डॉलर बाहर भेज देते हैं और फिर कशकोल उठा के बाहर के मुल्कों पे चले जाते हैं कि भाईजान सानू 1 अरब डॉलर दे दो। पाकिस्तानियों के मुंह ते तुसी लानत बिरवाई हुई है पूरी दुनिया में जाके। तो ये सूरत हाल इन्होंने की हुई है। यहां से लूट मार करते हैं बिजली के प्रोजेक्ट से, यहां से लूट मार करते हैं, मतलब जब आपने इंपोर्ट करनी होती है। मुझे आज भी याद है कि नवाज शरीफ साहब ने पिछली 90 की दहाई में जब लोहा इंपोर्ट करना था चाइना से, एक रात के लिए टैक्स खत्म कर दिया था। एक रात के लिए टैक्स खत्म करके पाकिस्तान में लोहा इंपोर्ट करके फिर अगले दिन जो है वो टैक्स लगा दिया दोबारा। एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया। मतलब कोई है इस मुल्क में पूछने वाला? ये इस मुल्क को भिखारी बनाकर खुद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को भिखारी बनाकर पूरी दुनिया में कशकोल उठा के फिर के जो है वो हमें जलील और रुस्वा करते हैं। मतलब हम भिखारी नहीं बनना चाहते। हमारे वसाइल को पहले ये लूटते हैं, ये कमीशन खाते हैं, चोरों चक्के बने हुए हैं, और हर प्रोजेक्ट में इनका कमीशन है। रोड बनाए तब कमीशन है, पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग्स बनाए तब कमीशन है, पाकिस्तान में कोई इंपोर्ट करे तब कमीशन है। फोन इंपोर्ट करते थे ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब कमीशन था। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री लगने जा रही हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, तो उसके अंदर से कमीशन मांगते हैं। मिस्टर 10% मशहूर थे, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए थे। जो भी इन्वेस्टर आता था फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफिस कहता था कि 5 करोड़ रुपया दे दो जरदारी साहब से मुलाकात करने का। मतलब एक इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है, उसने फैक्ट्री खोलनी है, जरदारी साहब से मुलाकात का जनाब 5 करोड़ रुपया भी ऐसे लेते थे कि बाहर का इन्वेस्टर जो है वो आपको पैसे जमा करवाता था, और जब वो बाहर आता था जरदारी साहब से मुलाकात करके और उनको फोन करके कह दिया जाता था भाईजान आपने फैक्ट्री खोली है तो इतने करोड़ रुपया 10-12 करोड़ और जमा करवाएं। वो कह रहा था कि मैंने 5 करोड़ रुपया जमा करवा दिया है, तो वो कहते थे भाईजान वो तो जरदारी साहब से मुलाकात का है आपका। मतलब ये इस मुल्क में कमीशन की सूरत हाल है, और वही पैसा लूट मार करके इस मुल्क में डॉलर के साथ कन्वर्ट करके वो मुल्क के बाहर भेज देते हैं। और आप और मुझ जैसे बेचारों से और जाहिलों से वोट लेकर असम्बलियों पहुंचते हैं, कोई भुट्टो का नारा लगा के, कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के, कोई जो है रोशन पाकिस्तान का नारा लगा के। किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं, और ये मुल्क के ताकतवर लोग हमारे ऊपर जो है मुख्तलिफ रूप में मुसल्लत। आप ये नहीं सारी दुनिया जानती है, और आपने चीख चीख कर अदालतों में केस करके नहीं के खिलाफ हमें बताया कि ये चोर चक्के हैं, इन्होंने ये करप्शन की है। पूरी जिंदगी के लिए उनकी सियासत पर पहले आपने पाबंदी लगा दी, और फिर उसके बाद रजीम चेंज करके हमारे ऊपर ही मुसल्लत कर दिया दोबारा। और कहते हैं कि पाकिस्तानी माने भी, ऊपर से जब पाकिस्तानी मुश्तिल होते हैं तो फिर कहते हैं जी हम केस ठोक के उनको जो है आर्मी कोर्ट में चलाएंगे। केस चलाएं आर्मी कोर्ट में, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझ पर भी आप दहशतगर्दी का पर्चा कर दें और मुझे भी जेल में बंद कर दें। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे जो एक तब्दीली पाकिस्तान में आ चुकी है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं जो समझ लें कि अब वाकई में तब्दीली चाहते हैं, तो क्या वो आपकी बातों में आ जाएंगे? कभी जरदारी मुसल्लत, कभी जो है वो इमरान खान मुसल्लत, कभी जो है नवाज शरीफ मुसल्लत, कभी शहबाज शरीफ मुसल्लत, कभी चोर उचक्के सारे लफंडर हमारे ऊपर मुसल्लत करके आप कहते हैं कि हम सारी उम्र भेड़ बकरियां बनकर आपकी बात मानते रहे। मतलब ऐसी कोई बात नहीं मानने वाला। पाकिस्तान की जेर जमीन अगर आपने ये सोना, जिप्सम, लोहा, तांबा, कोयला निकाला होता ना, तो आज हमारे मुल्क में 150 से ज्यादा मुल्कों के बंदे घूम रहे होते, हमारा बिजनेस भी चल रहा होता, हम कारोबार भी कर रहे होते, और हम कफील बनकर बैठे होते अरब ममालिक की तरह, और बैठे बिठाए घरों के अंदर हमारा बिजनेस चल रहा होता। आपने तो हमें पूरी दुनिया के अंदर मतलब एक ईमानदार आदमी आ जाए और आप जो है वो मुल्क में ये जो दरअंदाजी है सियासत में बंद कर दे, यकीन जाने पाकिस्तान वो कौम बन जाएगी जो पूरी दुनिया में मतलब देखने से ताल्लुक रखेगी। आपने हमें भिखारी बना के रखा हुआ है, जबकि एक पहाड़ जो है 500 अरब डॉलर का है। यार आप नमक बेचे तो आपका आधा कर्जा खत्म हो जाए। एक एक इन्वेस्टर बाहर बैठा पाकिस्तानी जो है वो 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर तो लुटेरे बैठे हैं, वो उसकी दौलत को ऐसे हड़प कर लेते हैं। आप ये समझें कि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारी दौलत के ऊपर डाका पड़ेगा, तो हम कौन सी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? अदालत वो जो ताकतवरों के हाथ में है, अदालत वो जिसने मुल्क के किसी गरीब का केस तो नहीं हल किया, लेकिन अजीब अजीब से केसों पे जो है वो सो मोटे नोटिस ले लिए जाते हैं। मतलब ये इसको बदलना होगा। आप नहीं बदलेंगे तो अवाम बदलेगी, और अवाम जब बाहर निकलेगी फिर ना जरदारी की जरूरत पड़ेगी, ना इमरान खान की, ना नवाज शरीफ की। अवाम अपने बलबूते पर और निकलने वाली है।
یقین جانیں آپ اگر زبردستی کریں گے اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے ووٹروں کے ساتھ، پرچے کاٹیں گے، شریف شہریوں کو تنگ کریں گے، گھروں میں گھسیں گے، ان کو اٹھا لیں گے، تو اس ملک میں انقلاب کو اور آپ کی گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے توڑنے کو، آپ کے گریبان پکڑنے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں پکڑوانا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ ایک قانون کی حکمرانی کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، پھر نہ کوئی عہدہ دیکھے گا، نہ کوئی معاملہ دیکھے گا، آپ کو گریبان سے پکڑ لے گا اور گاڑیوں سے نیچے اتار لے گا۔ یہ کام نہ کریں، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن آپ کام ایسے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں اگر بات کر رہا ہوں، آپ کی نظر سے میری بات گزر گئی تو آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، چلو اس کو اٹھا لو۔ اٹھانے سے کیا ہوگا کہ آپ کے کرتوت تو نہیں بند ہونے والے، کرتوت بند کریں، کرتوت بند کریں گے تو پاکستانی مشتعل نہیں ہوں گے۔ میں بھی تو پاکستانی ہوں، عام لوگ جو شہروں میں بس رہے ہیں، جو گھروں میں بس رہے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ وہ آپ کی حرکتوں سے، آپ کی اس طرح کے کاموں سے بدظن ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے۔ کاروبار ختم ہو گیا، برباد ہو گئے پاکستانی، دہاڑیاں نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ مطلب ہم جس طرف چاہیں اس طرف لگا دیں پاکستانیوں کو، کبھی زرداری کے پیچھے، کبھی نواز شریف کے پیچھے، چور اچکوں کے پیچھے۔ یار ہم چور اچکوں کے لیے ساری زندگی گزارنے کے لیے رہ گئے ہیں؟ عجیب سے حالات کر دیے آپ لوگوں نے۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا بالکل بھی نہیں چلے گا۔ یہ چور اچکوں کے پیچھے ہم بالکل نہیں لگیں گے، چاہے ہماری جان بھی لے لیں۔ یہ اس طرح نہ کریں، پاکستان ان کاموں کے لیے نہیں بنا تھا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے قول کے مطابق پاکستانیوں کی زندگی گزاریں اور پاکستانیوں کے لیے سہولیت پیدا کریں، تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیکسٹ ولاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔